چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کی 18ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اب سے 900 برس پیشتر افغانی اور ترکستانی قومیں ہند میں اس طرح چلی آ رہی تھیں جس طرح کسی زمانے میں آرین، یونانی اور سٹھین آئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اہل عرب کو اپنے شمال اور شمال مشرق کے ملکوں کی فتح کے لیے نکلے ہوئے 350 برس گزر چکے تھے۔ ترکستان، فارس اور افغانستان کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ عرب کے بہت سے قبیلے ان ملکوں میں آباد ہو چکے تھے اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی وہی جوش اور ولولہ بھرا ہوا تھا جو عرب میں موجود تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ سامعین، اس وقت افغانستان کا بڑا شہر غزنی تھا۔ یہاں کا بادشاہ محمود نامی ایک ترک تھا۔ اس کا باپ پنجاب کے برہمن راجہ جے پال سے کئی دفعہ لڑا اور اس کو شکست دے کر غزنی اور سندھ کے درمیان کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ ہند اس وقت دنیا کے زرخیز اور زردار ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی تجارت کا سلسلہ اپنے شمال مغرب کے ملکوں سے ملتا ہوا ممالک فرنگ تک پہنچتا تھا۔ بڑا بڑا قیمتی سامان تجارت اونٹوں پر لاد کر افغانستان کے دروں کی راہ ہند سے دور دراز ملکوں میں جاتا تھا۔ محمود ابھی لڑکا ہی تھا کہ اس طرح کے قافلے باپ کی سلطنت سے گزرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ قافلے والوں سے باتیں کیا کرتا تھا اور وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ ہند میں فلاں فلاں بڑے شہر ہیں اور وہاں بڑے مندر ہیں جن کے مال و دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ کہتا کہ جب میں بڑا ہو کر بادشاہ بنوں گا تو ہندو راجاؤں سے لڑوں گا۔ سامعین، 30 برس کی عمر میں محمود تخت شاہی پر جلوہ گر ہوا۔ جو کچھ یہ کہا کرتا تھا وہ سب کر کے دکھا دیا۔ جب تک بارش کا موسم رہا اور درے برف سے صاف نہ ہوئے، یہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اپنی فوج لے کر ہند پر چڑھ دوڑا۔ یہاں جے پال، جو اس کے باپ سے لڑ چکا تھا اور خراج ادا کرنے سے انکار کرتا تھا، اس کے مقابلے پر لڑنے کو موجود تھا۔ لیکن محمود اور اس کے افغان ہمراہیوں نے جے پال کو بھگا دیا اور بہت قیمتی مال و زر لوٹ کر غزنی لے گیا۔ جے پال نے شرم اور رنج کے مارے تمام سلطنت اپنے بیٹے آنند پال کے ہاتھ میں دی اور آپ جیتے جی چتا میں بیٹھ گیا اور جل کر مر گیا۔ آنند پال نے دیکھا کہ ہندوستان کے سر پر ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے، پس اس نے اجین، والیار، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجاؤں کو پیغام دیا اور کہا کہ محمود آئندہ سال پھر حملہ کرے گا، آپ آئیں اور میرے ہمراہ ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے منظور کیا اور راجپوتوں کے غول پنجاب میں داخل ہوئے، لیکن شمالی سرد ملکوں کے افغان ہند کے گرم میدانوں کے راجپوتوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ لڑائی کا گھمسان ہوا، راجپوت پسپا ہوئے۔ محمود نے آگے بڑھ کر نگر کوٹ کے مندر کو لوٹا۔ چاندی، سونے، موتیوں اور جواہرات کے انبار جو مدتوں سے دیندار اور با اعتقاد ہندوؤں کے چڑھائے ہوئے مندروں میں موجود تھے، سب غزنی میں لے گیا۔ غزنی پہنچ کر محمود نے ایک بڑی بھاری دعوت کا سامان کیا۔
کل افغانوں کو بلوایا، 3 دن تک ان کی ضیافت کی۔ ہند سے جو زر و جواہر، ریشم، کم خواب سونا اور چاندی لایا تھا، نمائش کے طور پر چوکیوں پر سجا کر سب کو دکھایا۔ سرداروں اور عمرہ کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کو تو نہایت قیمتی تحفے دیے، اور غریب سے غریب افغان بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ دعوت سے خالی ہاتھ گیا ہو اور ایک معقول انعام نہ لے گیا ہو۔ سامعین، ایسی ترغیبوں سے محمود افغانوں کو ہند پر چڑھا لاتا تھا اور ان تمام راجپوت راجاؤں سے اپنا بدلہ لیتا تھا جو آنند پال کے ساتھ مل کر اس کے مقابلے میں آئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ہمت کا دریا طغیانی پر تھا۔ ہر بار جو قدم اٹھاتا آگے ہی آگے پڑتا، جہاں کہیں کوئی مالدار شہر یا مندر نظر آیا وہیں جا کر طوفان بپا کر دیا۔ مندر ڈھائے، بت توڑے، پجاریوں کے سینکڑوں برس کے جوڑے مال و اسباب لوٹے۔ راجپوت راجا آپس میں لڑتے تھے مگر مندروں کے مال کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اس سبب سے مدتوں کی آمدنی سے ہر مندر میں دولت کے انبار اکٹھے ہو گئے تھے۔ ترک، ایرانی اور افغان اس مال و دولت پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ جہاں اس نے ہند پر حملہ کرنے کے لیے فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، وہیں یہ لوگ آندھی کی طرح اٹھے چلے آئے۔ پھر محمود کے ہر حملے میں فوج کی فراوانی نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔